حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعے میں خانہ کعبہ کی طرف مجاوروں کے درمیان کچھ عرصہ گوشہ نشین رہا۔ ان بزرگوں میں ایک بزرگ تھا جسے خواجہ عمر نفسی کہتے تھے۔ ایک دن وہ بزرگ امامت کر رہے تھے، فوراً حالت عجیب ہو گئی۔ سر مراقبے میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد جب سر اٹھایا تو آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور اہل مجلس کو فرمایا کہ سر اوپر اٹھاؤ اور دیکھو۔ جو ہی کہ یہ فرمایا میں نے دیکھا، پھر فرمایا کہ کیا کہتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے دیکھا پہلے آسمان کے فرشتے رحمت کے تھال ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں اور ہونٹوں میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کی بندگی ہماری بندگی کی نسبت بہتر معلوم ہوتی ہے۔ جو ہی میں نے یہ کہا اس نے سر اٹھایا اور مناجات کی کہ اے خداوند، جو کچھ تیرے بندے سنتے ہیں اہل مجلس بھی اسے سنیں۔ فوراً غیبی فرشتے نے آواز دی، اے عزیزو، یہ فرشتے جو لبوں کو ہلا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند، خواجہ نفسی کے مجاہدہ اور علم کی عزت کے صدقے میں ہمیں بخش دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ نعمت ہر مرتبے میں حاصل ہے، لیکن مرد وہ ہے کہ اس میں کوشش کرے تاکہ اس مرتبے پر پہنچ جائے۔ پھر فرمایا، اے درویش، بغداد میں ایک بزرگ تھا جو صاحب کشف و کرامت تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ فرمایا کہ اس میں تمہیں کچھ دخل نہیں، لیکن جب تک دوست کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا میں نہیں پڑھتا۔ پھر فرمایا یہی سبب ہے کہ جو بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ علم علم ہے جس کو عالم جانتے ہیں، اور زہد زہد ہے جس کو زاہد جانتے ہیں، اور یہ بھید ہے جس کو اہل معنی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ کھانے کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانا دسترخوان میں لاؤ تاکہ اس کے اوپر رکھ کر کھائیں۔ گو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان پر طعام نہیں کھایا، لیکن دسترخوان پر رکھ کر کھانے کو منع بھی نہیں فرمایا۔ اگر کھا لیں تو جائز ہے، لیکن آؤ سب مل کر کھائیں اور ایسا کریں کہ جیسے میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا رنگ سرخ تھا جو آسمان سے اترتا تھا، اور اس میں 7 روٹیاں اور 5 سیر نمک ہوتا تھا۔ پس جو شخص دسترخوان پر روٹی نمک کے ساتھ کھائے تو فرشتے ہر لقمے کے ساتھ 100 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے 100 درجے بہشت میں زیادہ کرتے ہیں، اور وہ بہشت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو شخص سرخ دسترخوان پر نمک کے ساتھ روٹی کھاتا ہے اسے بہشت میں ایک شہر ملتا ہے، اور جب روٹی کھانے سے پہلے فارغ ہوتا ہے خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ جو شخص سرخ دسترخوان پر روٹی کھاتا ہے خداوند تعالیٰ اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شمس العارفین کو یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے عطا ہوا۔ یہ اس طرح ہوا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچا اور سلام کیا تو آواز آئی، علیک السلام یا شمس العارفین، اے شمس العارفین تجھ پر سلام۔ پھر فرمایا یہی معاملہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش آیا جب آپ ابتدائی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
روضہ مبارک پر پہنچے اور کہا، اے مرسلوں کے سردار، تجھ پر سلام ہو۔ تو آواز آئی، علیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام، تجھ پر سلام ہو۔ پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان العارفین کا خطاب آسمان سے ملا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت اٹھ کر مکان کی چھت پر آ کر خلقت کو سویا دیکھا اور کسی شخص کو جاگتے ہوئے نہ پایا، تو خواجہ صاحب کے دل میں خیال گزرا کہ افسوس، ایسی باعظمت درگاہ میں بیدار اور مشغول کیوں نہیں ہے۔ آپ نے چاہا کہ خداوند تعالیٰ سے ساری خلقت کے جاگنے اور مشغول ہونے کی دعا کریں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یہ شفاعت کا کام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مجھے کیا مجال ہے کہ ایسی درخواست کروں۔ چوں ہی دل میں یہ خیال پیدا ہوا، غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، اس قدر ادب جو تو نے ملحوظ رکھا، میں نے تیرا نام خلقت میں سلطان العارفین رکھا۔ پھر فرمایا کہ احمد معشوق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک دفعے جھاڑے کے موسم میں چلے کی رات نصف شب کے قریب جب باہر نکلے تو پانی میں چلے گئے اور دل میں ٹھان لی کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں کون ہوں، ہرگز پانی سے باہر نہ نکلوں گا۔ آواز آئی کہ تو وہ شخص ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن بہت سے آدمی بخشے جائیں گے۔ شیخ احمد نے کہا، میں یہ بات پسند کرتا، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ پھر آواز سنی کہ میں نے حکم کیا ہے کہ تمام درویش اور عارف میرے عاشق ہوں اور تو میرا معشوق ہو۔ پھر خواجہ صاحب وہاں سے باہر نکلے۔ جو شخص آپ کو ملتا السلام علیکم احمد معشوق کہتا۔ پھر فرمایا کہ شمس العارفین نماز ادا نہ کرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسی نماز ہے؟ پھر لوگوں نے التجا کی تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہوں لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو آپ کے وجود مبارک کے ہر رونگٹے سے خون جاری ہو گیا۔ پھر حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے لیے نماز درست نہیں، گو لوگ تو کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں۔